सन 622 ईस्वी एक रोशन सुबह अरब के तपते हुए सहरा में चार थके मांदे मुसाफिर भूख और प्यास से चूर, न ज़ादेरा, ना कोई साया, ना कोई जानी पहचानी आबादी, और उधर वादी कदीद के किनारे एक खैमा खड़ा है जिसे आबाद रखने वाली एक जुर्रतमंद, साफ दिल और हमदर्द खातून उम्मे माबद खजाइया। कहत का जमाना है, जमीन प्यासी, रेवड़ लागर और घरों में फाका। इन्हीं लम्हों में सहरा की खामोश फिजा को चीरता हुआ एक मुकद्दस काफिला उस खैमे के करीब आकर रुकता है। वो काफिला जिसकी राह में हर घड़ी खतरा है, जिसके पीछे मक्का के सरदार इनाम रख कर दौड़ रहे हैं, और जिसमें एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके कदमों की खाक भी तारीख के मंजर बदल देती है। आज की वीडियो में हम आपको ले जाएंगे उस लम्हे में जब अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत ज़दा भूखी ज़मीन में कदम रखते हैं। हर एक लागर बकरी सहरा में जारी कहत का मंजर बदल देती है। इस वीडियो में आप देखेंगे हिजरत के सफ़र का वो मरहला जहाँ ज़ादे राह ख़त्म हो गया, उम्मे माबद के खैमे की गुर्बत, सादगी और मेहमान नवाजी, वो मौजज़ा जिसने एक सूखी बकरी के थन दूध से भर दिए, और वो लम्हा जब एक खातून की आंखों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का ऐसा नक्शा खींचा कि तारीख में अमर हो गया। नाजरीन, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये हिजरत का रोशन चराग है जो आज तक उम्मत के दिलों को गरमाता है। चलिए चलते हैं उस तारीखी खैमे की तरफ जहां उम्मे माबद के नसीब जागे और सहरा के दरमियान एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसका चर्चा आसमानों तक फैल गया। नाजरीन ग्रामी, तफासीर की किताबों में यह वाक़या यूं बयान हुआ है कि मुसलमानों पर मक्का में जुल्म सितम बढ़ चुका था। कुरैश ने मुसलसल साजिशें की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा था और मुसलमानों के लिए अमन और सुकून नामुमकिन हो गया था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके को छोड़ दें और हिजरत करें। ये हुक्म एक इम्तहान, एक नए सफ़र की इब्तदा और एक बड़ी जिम्मेदारी का पेश खैमा था। अल्लाह के हुक्म के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रुखसत हुए। अपने प्यारे शहर से जुदा होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मक्का के लिए मोहब्बत और दर्द एक साथ था। ये शहर मक्का, जिसकी गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 52 साल गुजारे, जहां आपने बचपन, जवानी और नबूवत के इब्तदाई बरस गुजारे, आज आपके पीछे छूट रहा था। इस शहर की यादें, खानकाहें, कारोबार और लोगों के साथ रिश्ते, ये सब आपके दिल में थे, लेकिन यहाँ रहना मुमकिन न रहा। अपनी नर्म मगर पुरज़म आवाज़ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कहा, ऐ मक्का, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तेरे यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते। नाजरीन ग्रामी, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को प्यार भरी नज़रों से अलविदा कहा, अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा ने हिजरत के सफ़र का आगाज़ किया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद पीर की सुबह मदीना मुनव्वरा की जानिब कूच का फ़ैसला फरमाया। सय्यदिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तैयारी का हुक्म दिया गया और उनके ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा और सहराई रास्तों के माहिर अब्दुल्ला बिन अरयक़त हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर में पली 2 ऊँटनियाँ लेकर अलल सुबह हाजिर हो गए। यूं 4 अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा काफ़िला एक पुरखतर और दुश्वार सफ़र पर रवाना हुआ। सहरा की तपती धूप, रात की सर्दी और हर कदम पर मुमकिना ख़तरात के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान और इरादा मजबूत और दिल में सुकून था। गो कि अब्दुल्ला बिन अरयक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर मुकम्मल एतमाद था। इसीलिए उन्हें उजरत के इव्ज़ रास्ता बताने और काफ़िले की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार पकड़ी और मदीना मुनव्वरा के मुखालिफ समत जनूब की जानिब यमन के रास्ते पर काफ़िला रवाना हुआ। सहरा के इस सुनसान और अनजान दुश्वार रास्ते पर, जहां आम तौर पर कोई सफ़र नहीं करता,
قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گرم دنوں میں صحرا کے درمیان سفر کرتے ہوئے قافلے کا زاد راہ 2 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ اس دوران مکہ کے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے کے لیے انعام کا اعلان کر چکے تھے، مختلف راستوں سے تعقب کر رہے تھے۔ ایک شخص سراقہ بن مالک اس انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن صحرا کی ریت اور مشکلات نے اسے بار بار گرنے پر مجبور کیا۔ ہر بار گرنے کے بعد وہ معافی مانگتا اور کہتا، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن خوف اور لالچ کے باوجود وہ دوبارہ کوشش کرتا۔ آخر کار جب وہ بہت قریب پہنچ گیا تو اس کا گھوڑا ریت میں ٹک گیا اور وہ واپس پلٹنے لگا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سراقہ، تمہارے لیے ایسا دن آئے گا جب فارس یعنی ایران فتح ہوگا اور تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ پیشگوئی بعد میں پوری ہوئی اور سراقہ بن مالک بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ انعام کے لالچ اور دشمنوں کے خطرات سے بچتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وادی قدید کی بیرونی گزرگاہ کے قریب پہنچا، جہاں ایک بہت بڑا خیمہ نمودار ہوا۔ یہ خیمہ ایک پختہ عمر کی نہایت باوقار، توانا اور باعزت خاتون ام معبد کا تھا، جو اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی میں دل کو سکون اور راحت فراہم کرتی تھیں۔ ام معبد کا اصل نام عاتقہ بنت خالد تھا، لیکن تاریخ میں اپنی کنیت ام معبد کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ خاتون قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنی قاب سے تعلق رکھتی تھیں اور نکاح اپنے چچا زاد تمیم بن عبدالعزہ سے ہوا تھا۔ یہ خیمہ صحرا کے درمیان ایک روشنی کا مینار تھا، جس نے تھکن زدہ قافلے کو نہ صرف جسمانی سکون دیا بلکہ روحانی امید بھی بخش دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے قریب رکے، پھر اونٹنی سے اتر کر انتہائی عاجزی اور وقار کے ساتھ خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ ہر قدم اور ہر نظر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے روشنی کی کرنیں خود ان کے ساتھ چل رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور نرمی سے فرمایا، اے معزز خاتون، ہم سفر پر ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہو تو ہمیں قیمتاً دے دیجیے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے ایسی شخصیت کو دیکھا جو ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ چہرہ نورانی تھا اور آنکھوں میں شفقت اور محبت کی کرنیں جھلک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی دل و روح کو سکون دے رہی تھی، لیکن قحط کے باعث ام معبد کے ہاتھ خالی تھے، اس لیے اندر سے بہت رنجیدہ ہوئیں۔ دل میں سوچا کہ اگر کچھ بھی ہوتا تو ضرور خدمت میں پیش کرتی، لہٰذا عاجزی اور ادب کے ساتھ ام معبد نے عرض کیا، اس وقت ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں لازمی طور پر حاضر کر دیتی۔ بلکہ ام معبد نے عاجزی اور دل کی بے بسی کے ساتھ کہا، مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن اس وقت کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحن کے گوشے میں بیٹھی ایک چھوٹی نحیف اور کمزور بکری پر پڑی۔ وہ بکری اتنی کمزور تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت بھری نگاہ سے دریافت فرمایا، یہ بکری جو اس کونے میں بیٹھی ہے کس کی ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، یہ بھی میری ہے، لیکن اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شفقت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم اور محبت بھری آواز میں پوچھا، کیا یہ تھوڑا سا دودھ بھی نہیں دیتی؟ پھر ام معبد نے کہا، یہ دودھ دینے سے قاصر ہے، کافی عرصے سے کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرم اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ ام معبد نے حیرت اور عاجزی سے ملا جلا لہجہ اختیار کیا اور بولیں، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، مگر اس کے تھن کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحہ واقعی دل کو چھو لینے والا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس تشریف لے گئے، اس کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے دستے مبارک سے تھنوں کو چھوا، پھر انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ دعا فرمائی، یا اللہ،
اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس لاغر اور کمزور بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ بکری کے سوکھے تن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، بسم اللہ پڑھی اور دودھ دوہنا شروع کیا۔ برتن دودھ سے بھر گیا مگر تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دودھ پیش کیا تاکہ وہ خوب سیر ہو کر پئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو پیش کیا، وہ سب بھی شکم سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ جب خیمے میں موجود تمام افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ برتن دودھ سے بھرا اور معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد مقدس قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، اور یہ منظر نہ صرف برکت اور شفقت کا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور نرمی کی ایک زبردست مثال بھی پیش کر گیا۔ معبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ایک نظر جھانک کر بکری کی جانب دیکھا تو وہ مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ یہ منظر ان کے دل میں ایک گہری خوشی اور برکت کا احساس پیدا کر گیا، اور وہ حیرت اور سکون کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر جناب معبد اپنی دبلی پتلی ٹانگوں والی کمزور اور لاغر بکریاں ہانکتے ہوئے خیمے پر پہنچے۔ جیسے ہی ان کی نظر خیمے کے کونے میں دودھ سے بھرے برتن پر پڑی، وہ حیرت سے بول اٹھے، معبد کی ماں، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو میرے ساتھ صحرا کے دور دراز علاقوں میں تھی، اور گھر میں ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی اور بکری بھی نہ تھی۔ معبد نے خوشی اور مسرت کے ساتھ جواب دیا، آج تو کمال ہو گیا، بخدا ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ 3 رفقا بھی تھے۔ وہ زاد راہ کی تلاش میں خیمے کے اندر آئے اور ان کی نظر ہماری لاغر بکری پر پڑی۔ بس یہ سب کچھ ان کا ہی کمال ہے۔ معبد نے واقعے کی ہر تفصیل اپنے شوہر معبد کے گوش گزار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی بھرے انداز، بکری کے تھنوں میں دودھ بھرنے کا معجزہ، سب کچھ انہوں نے بڑے غور سے بیان کیا۔ معبد پہلے ہی حیرت زدہ تھے، لیکن یہ سب سن کر ان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بولے کہ مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ، مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں وہی صاحب نہ ہوں جن پر قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے، اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تفصیل سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی اور محبت کے ساتھ بکری کے پاس تشریف لائے، اسے سہلایا، تھنوں کو چھوا، دعا کی، اور پھر وہ دودھ سے بھر گیا۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لفظ پر کان دھرے ہوئے تھے، ہر لمحے کی تصویر اپنے ذہن میں نقش کر رہے تھے۔ ان کے دل میں حیرت اور تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ یہ واقعہ کیسے ممکن ہوا، اور یہ کون تھے جو اس معجزے کے مالک تھے۔ یہ منظر معبد کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جو نہ صرف حیرت اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا، بلکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے تجسس اور محبت کو بھی بڑھا گیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف و کمالات ایسے دلکش اور سحر کن انداز میں بیان کیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن، اخلاق پاکیزہ، بدن بھاری مگر نہ نحیف، خوبصورت اور خوش اندام، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی مگر کرخت نہ تھیں، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈھیلے سفید، آنکھوں کے کونے سیاہی مائل، بھویں الگ اور کنارے باریک، بال نہایت سیاہ، گردن لمبی اور خوبصورتی لیے ہوئے داڑھی گھنی، خاموش ہوتے تو باوقار، بولیں تو پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو، بولنے کی آواز گرد و پیش پر چھا جاتی، کلام شیریں اور واضح، دور سے سنو تو بلند مگر خوش آہنگ، قریب سے سنو تو لطیف اور شیریں، درمیانہ قد، نہ دراز کے بدنما نظر آئیں
نہ پست کہ نگاہ بلند سے متوجہ ہو۔ اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ، خوش نظر اور سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے۔ رفقا ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے، ہر بات بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دے تو فوراً بجا لاتے۔ یہ سن کر ابو معبد بولے، خدا کی قسم، یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قابل ذکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا حسن عطا فرمایا جس پر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ بعض خواتین نے تو حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تکمیل حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بعد ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب کمال اور صاحب جمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور اعضاء کا ہر حصہ مکمل توازن اور خوبصورتی رکھتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں بہت حسین تھے، لیکن دونوں میں سب سے زیادہ حسین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے چاندی سے ڈھالے گئے ہوں۔ ان کا حسن اتنا شاندار تھا کہ ہر آنکھ ان کا مکمل مشاہدہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہر نقص سے پاک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اپنی مرضی اور کمال کے مطابق بنائی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ صرف روحانی اور اخلاقی کمالات کی حامل تھی، بلکہ ان کا ظاہری حسن بھی اتنا جاذب تھا کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ لہٰذا ناظرین، ابو معبد اور ام معبد کا یہ تجربہ اس بات کا عملی ثبوت تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حلیہ، اخلاق اور حسن کے مجموعے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر موقع ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کریں گے، اور ام معبد نے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ ایک عظیم شخصیت کی موجودگی انسان کی زندگی میں کتنی برکت اور سکون لا سکتی ہے۔ یہ منظر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بکری کے معجزاتی دودھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل حسن اور اخلاق سب مل کر ایک ایسا تجربہ ہیں جو سننے والے کے دل میں حیرت، عشق اور احترام کے جذبات بیدار کرتا ہے۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو معبد اور ام معبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس عظیم تجربے اور معجزاتی ملاقات نے ان دونوں کے دلوں میں ایمان اور محبت کو مضبوط کر دیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بکری بھی بڑی بابرکت تھی اور 18 ہجری تک زندہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب پورے ملک میں سخت قحط پڑا اور تمام جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، تب بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ اس کا دودھ لوگوں کے لیے رزق کا باعث بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی یاد تازہ کرتا رہا۔ یہ واقعہ نہ صرف معجزہ الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی نشانی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے ہر مخلوق کو خیر اور برکت عطا فرمائی۔ اس بکری کی برکت اور دوام ایک زندہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور محبت میں زندگی بھر کے لیے برکت ہے۔ بہرحال ناظرین، سیرت نگار آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے صبح سویرے ہجرت فرمائی تھی اور راستہ بھی مدینے سے مخالف سمت کا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب تشریف لے گئے ہیں۔
अचानक फिजा में एक आवाज़ गूंजी जिसे लोग बखूबी सुन रहे थे, लेकिन बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, और वो आवाज़ ये कह रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दो रफ़ीकों को बेहतरीन जज़ा दे जो उम्मे माबद के ख़ैमे में नाजिल हुए। वो दोनों खैर के साथ उतरे और खैर के साथ रवाना हुए। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक हुआ वो कामयाब हुआ। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें मालूम न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है कि एक जिन ज़ेरी मक्का से ये अशार पढ़ता हुआ आया। लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन खुद उसे देख नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि बालाई मक्के की जानिब निकल गया। वो कहती हैं, जब हमने उसकी बात सुनी तो हमें मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए हैं। नाजरीन, उम्मे माबद वो खुशकिस्मत खातून हैं जो अपनी मेहमान नवाजी की सिफत की बिना पर दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज हुईं और आला मर्तबा पाया। यही वो खुशबख्त सहाबियाँ हैं जिन्होंने सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर मगर जामे लफ्ज़ी तस्वीर पेश की और सीरत निगारी की तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ से रकम करवा लिया। हज़रत उम्मे माबद की ये रिवायत हमें ना सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारी और औसाफ़े कमालात के बारे में मालूमात फराहम करती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि एक मामूली सी मेहमान नवाजी और खुलूस दिल किस तरह इंसान को अजीम तजुर्बे और बरकत से मुशर्रफ कर सकता है। इनकी ये खिदमात और मुशाहिदात आज भी सीरत के मुतालिया करने वालों के लिए रहनुमाई और अल्हाम का बाइस हैं। नाजरीन, उम्मे माबद की बकरी ने जो मौजज़ाती दूध दिया वो अपनी मिसाल आप था। एक छोटे से थन से इतना दूध मिला कि उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके अहले खाना सब खूब सैर हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने रफ़क़ा के लिए भी पेश फरमाया। लेकिन यही नहीं, रवायात में ऐसे और भी कई मौजज़ात मिलते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रिज़्क़ में बरकत और लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाई। एक मशहूर वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। एक मर्तबा भूख की हालत में रास्ते में मौजूद थे कि अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनकी हालत देखकर समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने साथ लेकर अपने मकान आलीशान पर बुलाया, जहाँ एक प्याला दूध मौजूद था जो किसी ने बतौर तोहफ़ा भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि असहाब सुफ़ा को बुलाएं। इब्तदा में ख़याल आया कि एक प्याला से इतने लोगों का क्या बनेगा, लेकिन हुक्म रसालत पर अमल करते हुए असहाब सुफ़ा बुलाए गए। प्याला लेकर सबको दूध पिलाया गया और हर एक ने खूब सैर होकर पी लिया। हैरत की बात यह थी कि प्याला फिर भी खाली नहीं हुआ, बल्कि सब के लिए काफ़ी रहा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक प्याला पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने मुबारक हाथ में रखा, मुस्कुराए और फरमाया, अब मैं और तुम बाकी रह गए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार पीने के लिए कहा, यहाँ तक कि अर्ज़ गुजार हुए, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मेरे पेट में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर अल्लाह की हम्दो सना की और बाकी दूध खुद नोश फरमाया। ये वाक़या भी हमें सबक देता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अल्लाह ताला के फजलो बरकत के दरीचे खुल जाते हैं। चाहे थन हो या एक छोटा सा प्याला, अल्लाह ताला के मौजज़ात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हर सूरत मुमकिन हो जाते हैं और ये सब इंसानियत के लिए रहमत और बरकत का ज़रिया बनते हैं। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमें सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात या हुस्न जमाल की कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलों को जगाने, हमारी सोच को बदलने और हमारी ज़िंदगियों में रोशनी डालने के लिए थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बरकतें हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा सरमाया ईमान, मोहब्बत और ख़िदमत है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगह दें, अपनी ज़िंदगियों में सब्र, आजी और दूसरों के लिए खैर खाही को अपनाएं और छोटे छोटे अमल से बरकत हासिल करने की कोशिश करें। जैसे हज़रत उम्मे माबद ने अपनी मामूली सी मेहमान नवाजी के ज़रिए
اللہ کے نبی کی خدمت پائی اور زندگی بھر کی برکتیں حاصل کیں، ویسے ہی ہم بھی اپنے چھوٹے عمل کو اللہ کے فضل کے لیے بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جو لمحہ ہم سیکھنے اور سننے میں گزارتے ہیں وہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عمل کریں، دوسروں کی مدد کریں، دل میں عاجزی اور صبر رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ یہی اصل سبق ہے، یہی اصل مقصد ہے، اور یہی ہماری زندگی کو کامیابی اور سکون عطا کرے گا۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔